اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم سكرة حب العيش فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس عظیم مقصد اور جس اونچی نسبت پر اللہ پاک نے محض اپنے کرم سے ہم کو جمع فرمایا، اس کی قدردانی کی توفیق بھی اپنے کرم سے عطا فرمائے. اس لیے کہ بے دینی کے ماحول میں اور غفلتوں کے ایسے دورے میں، جبکہ دنیا کی محبتوں کے دلدل میں رگ و ریشہ ہمارا ڈوبا ہوا ہو، اور رات دن اور صبح شام ہماری سوچ و فکر حق کے مقابلے میں باطل کی بنیادوں پہ چل رہی ہو، ایسے زمانے میں ایمان کی فکریں، آخرت کی نسبتیں، اللہ کی عظمتیں، آقا رحمت دو جہاں کے سردار امام الانبیاء سید الکونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسبتیں اور آپ کے سینے کی ارمانوں کو پہچاننا اور اس کو اپنی زندگی میں لینا، یہ اللہ پاک کا ایک خصوصی انعام ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہم جیسے انسانوں کو اس کے لیے قبول فرمایا. اس لیے اس کی قدردانی یہ ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کا مطالبہ کیا ہے، ایک مسلمان کو اپنی زندگی کی کن ذمہ داریوں کے ساتھ چلنا ہے. اللہ کرے کہ وہ حقائق ہماری زندگیوں میں داخل ہوں، ہمارے گھرانوں میں رس بس جائیں، اور ہماری اولادوں اور عورتوں کی زندگیوں میں اس کا چلن ہو، اور ہمارا معاشرہ اس بنیادوں کے اوپر بلند ہو، اور زندگی کے اندر موت کی آخری سانس تک اس اصلی فکروں پر ہم اپنے آپ کو چلائیں. تو بقول ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر تم دین کی فکروں کو اپنی فکر بنا لو گے تو اللہ تمہاری فکروں کو غیب سے پورا فرما دیں گے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وقتی اور عارضی دنیا کی فکریں اور ہمارے ذاتی یہ ادنا تقاضے اگر یہ پورے ہو جائیں عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی اللہ کا مبارک دین ہے. اور آخرت والی نسبتوں کی ہر ضرورت کا پورا ہونا اسے بھی اللہ نے اپنے دین ہی میں رکھا ہے. اس لیے اس عالی نسبتوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو آباد کرنا، ایک ہے کہ رسم و رواج کے طور کے اوپر کچھ آدمی کر لے کہ بھئی نماز کا وقت آ گیا تو نماز ہو گئی، اور رمضان آ گیا تو روزہ ہو گیا، اور استطاعت ہو گئی تو حج ہو گیا، اور گنجائش ہو گئی تو کچھ غربا کی ہمدردی کے طور کے اوپر زکوٰۃ کا عمل ہو گیا. لیکن اس کے آگے پیچھے زندگیاں کھوکھلی ہیں، یقین کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے سمجھنے کے اعتبار سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کو اپنی زندگی میں اوڑھنے کے اعتبار سے. اگر خدا نخواستہ یہ زندگیاں کھوکھلی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اعمال بے جان بنتے، دعائیں بے وزن ہوتی، آدمی کی عبادات بے قیمت بنتی، اور نتیجے کے اندر یہ انسان اعمال کے راستے پر استقامت کے ساتھ نہیں جا سکتا. اس لیے یہ فرمایا کہ عبادت کے ذریعے سے آدمی کو آخرت میں تو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن حالات کے آگے پیچھے ہونے میں دعوت کے بغیر زندگی میں استقامت نہیں آتی، اور ایمان کی محنت کے بغیر آدمی کی زندگی کے اندر ثابت قدمی نہیں آتی. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ زندگی میں ایمان کی محنتیں ہوں اور دعوت اللہ کی ذمہ داریوں کو پہچان کر امت چلے. اسی لیے وہ اللہ کا پاک کلام جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا، اس میں حق تعالی شانہ نے بے شمار نبیوں کے تذکرے فرمائے، اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے اللہ پاک نے تذکرے فرمائے اس میں نبیوں کی عبادت نہیں بیان کی، نبیوں کی دعوت بیان کی.
تاکہ امت کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ تمہارے مسائل کا حل تمہاری دعوت میں ہے، اور عبادت تمہاری دعوت کی طاقت کے لیے ہے اور بے دینی سے حفاظت کے لیے ہے۔ لیکن زندگی کی ترقی، مسائل کا حل، اللہ کی غیبی مددوں کا وجود میں آنا، باطل نظام کا دنیا میں ٹوٹ جانا، حق کو غلبہ اور قوت کا مل جانا، ان ساری چیزوں کا مدار اللہ پاک نے دعوت اللہ کی بنیاد پر رکھا کہ میرے بندے میری طرف بلانے والے بن جائیں، اور وہ کام جس پر میں نے اپنے منتخب بندوں کو یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، تو انبیاء کی لاحمی ان فکروں کو یہ اپنانے والے اور اس راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو جو دنیا میں نبی کی فکروں کو اپنی فکر نہیں بنائے گا، ڈر ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے آقا کے زمرے میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی کی فکر، اس کی تمنا، اس کی ارمان، اس کے جذبے، یہ سب کچھ اپنے محبوب پہ نثار ہو جائیں اور منشاء محبوب کو پہچان کر اپنی زندگی گزارے، تو محبت نام ہے منشاء محبوب پر اپنی زندگی کو چلانے کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ دن تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں آپ کے آرام کرنے کا۔ اما جان نے بستر کو دوہرے کے بجائے چوہرا کر دیا اور 4 پرج بنا کر اس کو آرام کے لیے پھیلا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آرام بھی فرمائے، اور صبح کو اٹھے تو اپنی نرمی کو اور اپنی راحت کو محسوس بھی کیا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا کہ ام سلمہ، آج تم نے روزمرہ کے مقابلے میں کسی اور چیز کو استعمال کیا؟ تو فرمایا، اللہ کے رسول کوئی اور چیز تو گھرانے نبوت میں ہے نہیں، بخیال یہ ہوا کہ آپ کو کچھ راحت مل جائے، تو اسی ٹاٹ کے ٹکڑے کو جسے دوہرا بچھایا کرتی تھی آج میں نے 4 پرت کر دیے تاکہ آپ کو آرام زیادہ ملے۔ تو آقا جانتے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا میری محبت میں کیا، لیکن آپ اس پہ دعا دے کر قناعت نہیں فرمائی اور خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ فوراً تربیت کا اور رہبری کا سامان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اے ام سلمہ، آگے آئندہ احتیاط کرنا اور دوہرا بچھانا اور 4 پرت بچھانے سے احتیاط کرنا، یاد رکھو بستر کی نرمی آخری رات کے اٹھنے میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ کہہ کر آپ نے بتایا کہ محبوب سے محبت کرو تو اس کی منشاء عبادت کو سامنے رکھ کر کرو، ایسا نہ ہو کہ محبوب کی منشاء ٹوٹ جائے اور ہم اس کو محبت سمجھتے رہیں۔ تو اتنی سی چیز کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا، اور ان چیزوں کی اجازت اپنے چہیتے صحابہ کو اور ازواج مطہرات کو نہیں دی۔ آپ آرام کر رہے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ آپ نے ہر ایک سے ملنے کو گوارا بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ آقا بے چین ہے، فکر مند ہے۔ آپ نے چاہا کہ میں پہنچوں، تو راستے میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہیں اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بے چین ہوئے ٹہلتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ جا کر کہہ دینا کہ میں آیا ہوں، اگر آقا اجازت دیں تو پہنچوں گا ورنہ واپس لوٹ جاؤں گا۔ وہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول عمر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو، اندر آنے دو۔ جب آپ اندر پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم مبارک پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کپڑا بھی نہیں تھا، تہبند کے ساتھ آپ لیٹے ہوئے تھے، اور بدن مبارک پہ کرتا بھی نہیں تھا اور کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ جب آپ بیٹھ گئے اٹھ کر تو آپ کے مبارک بدن پر بوریے کے نشانات پڑ گئے اور وہ نشانات نظر آنے لگے۔ جب وہ نظر آنے لگے تو مجھے بے اختیار میری طبیعت بھی بدل گئی اور میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب، یہ حشم و ختم آگے پیچھے رکھنے والے اللہ کے باغی قیصر و کسریٰ کا تو حال یہ ہے کہ یہ نرم گدوں پہ لیٹتے ہیں، راحت کے بستروں پہ آرام کرتے ہیں، اور آپ دو جہاں کے سردار ہیں اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کرتا تک نہیں ہے اور آپ کے بدن مبارک کے اوپر اس گوریے کے نشانات پڑ گئے۔ تو اس محبت میں آپ رو رہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا میری اس محبت پہ سکوت اختیار نہیں کیے اور مجھے تسلی بھی نہیں دی، بلکہ چہرے کا رنگ بدل گیا اور جلال متغیر ہو کر ظاہر ہونے لگا، اور پھر فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تک دھوکے کی زندگی گزار رہے ہو؟ اور فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ خدا کے نافرمان دنیا میں اپنے عیش و عشرت کی تکمیل کر لے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور اللہ نے ہمارا حصہ تو آخرت کے اندر رکھا ہے۔ اب یہ کہتی ہے تم گھبرا گئے اور سمجھ گئے کہ میری محبت میرے آقا کی منشاء آخرت کے خلاف ہے، اسی آقا نے بجائے محبت کے ناراضگی کا اظہار فرمایا
تو فوراً جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے نہیں سوچوں گا۔ تو گویا امت کا مزاج یہ بنایا تھا کہ محبت محبوب کی منشا کے مطابق کرو۔ تو محبوب کی منشا ہے کہ محبوب کی فکروں کو اپنی فکر بناؤ، ان کی ارمانوں کو اپنی ارمان بناؤ، تاکہ قیامت کے دن محبوب کے زمرے میں ساتھ ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی پیٹ کو اپنی فکر بنائے گا تو قارون کے زمرے میں اٹھے گا، اور کوئی اگر اپنی خواہشات کو اپنی فکر بنائے گا تو فرعون کے زمرے میں اٹھے گا، کوئی اپنی منمانی کے اوپر چلے گا تو ان کے لیے نمرود سے لے کے ابو جہل تک باغیوں کا ایک قافلہ ہے جو اپنی زندگی کو غفلتوں میں گزار گیا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو حیا پر، ایمان پر، آخرت پر، دنیا کی بے رغبتی پر، خواہشات کی حفاظت پر، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت پر اپنے آپ کو چلائے گا کہ میرے آقا کی فکریں کیا تھی، تو اب آقا کی فکریں تو یہ تھی کہ میری امت اول و آخر، ظاہر و باطن، اپنے گھر کی چار دیواری میں اور دنیا کے بیچ محنتوں کے درمیان میں یہ دین اور ایمان کی محنت کو اپنا کام بنائے، اس لیے کہ یہ امت دنیا میں دین کی محنت ہی کے لیے بھیجی گئی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی موضوع اور اس کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ اور جب یہ اپنے موضوع سے ہٹے گی اور دین کی محنت کو سلوٹوں میں لے لے گی اور دین کی محنتوں کو فرصتوں میں لے لے گی اور اپنے کاموں کو مقدم کر دے گی تو اللہ پھر اس امت کو پیچھے ڈال دیں گے۔ تو امت کا پیچھے ہونا اور امت کا مایوس ہونا اور امت کا ناکام ہونا اور امت کی نامرادیوں کے سائے میں چلنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری زندگیوں میں دین کی محنت مقدم نہیں بنی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو ہم نے اپنایا نہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو دنیا میں زندگی گزارنے کے کئی راستے ہیں، ملازمت کے راستے سے زندگی کوئی گزارتا ہے، تجارت کے راستے سے کوئی زندگی گزارتا ہے، زراعت کے راستے سے کوئی زندگی گزارتا ہے، اور یہ امت کو یہ راستے نہیں دیے گئے۔ یہ جتنے راستے ہیں یہ مخلوق کے راستے ہیں، جیسے ملازمت کا راستہ ہے، تجارت کا راستہ ہے، زراعت کا راستہ ہے، فرمایا اسی طریقے سے اللہ کا راستہ بھی ایک راستہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے راستے پر گزارو، بجائے ملازمت پر اور تجارت کے راستے پہ گزارنے کے تم اللہ کے راستے میں گزارو۔ اس لیے کہ یہ جتنے راستے ہیں یہ مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں، بھائی تجارت کا راستہ، زراعت کا راستہ، ملازمت کا راستہ، یہ مخلوق کے راستے ہیں، اور مخلوق کہتے ہیں اسے ہیں جو ہر لمحہ اپنی کامیابی میں کسی اور کی محتاج ہو، اور کسی اور کی محتاج ہونے سے مراد کسی غیر کی محتاج ہونے میں اس کی زندگی نہیں بنے گی۔ مخلوق محتاج ہے خالق کی ہر لمحہ، اور جب تک یہ خالق کی محتاج نہیں بنے گی اس کی زندگی نہیں بنے گی۔ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے محتاج ہے، اور تمہاری دکان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی محتاج ہے۔ اب اگر ایک نابینا ہے کہتے کہ بھائی میں پریشان حال ہوں، مجھے میری مدد کر دو، مجھے راستہ بتا دو، منزل تک پہنچا دو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میاں ایک نابینا بہت دیر سے بے آسرا پڑا ہے، چلو اسے لے لو، تم دونوں اندھے مل کے اپنا کام کر لو، تو وہ کہے گا بھائی میرے حال پہ رحم کرو، میں اکیلا تھا، وہی پریشانی میرے لیے بہت زیادہ تھی، اب ایک اور نابینا کو میرے ساتھ کر رہے ہیں، ہم دونوں مل کے اور ٹکرائیں گے، ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو فرمایا ایسی اگر کوئی کہے کہ میں بھوکا ہوں میری ضرورت پوری کر دو، اب وہ کہہ رہا کہ میں بھوکا ہوں تو اسے کہہ رہے میاں یہ بھی 4 وقت کا بھوکا، اسے ساتھ لے لو، تم دونوں مل جاؤ، تمہارا کام بنے گا۔ ارے آدھی روٹی ملتی تو میرا پیٹ بھر جاتا، میرا حلق تر ہو جاتا، یہ کیا ہوا کہ ایک اور بھوکے کو ساتھ کر دیے، اب تو میری ضرورتیں اور بڑھ گئی۔ تو فرمایا جیسے بھوکا خود محتاج ہے اور اس کے ساتھ ایک بھوکا لگا دینے سے اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی، اندھا خود محتاج ہے وہ راستہ طے نہیں کر سک رہا، اور ایک اندھا لگا دینے سے اس کی منزل پوری نہیں ہوگی، تو جیسے اندھے سے اندھے کا کام نہیں بنتا اور بھوکے سے بھوکے کا کام نہیں بنتا۔ اب تم یہ سوچ رہے کہ میری دکان چھوٹی ہے بڑی بنا لو، اور میری دکان 1 ہے 2 بنا لو، میری تدبیریں 1 ہے 4 کر لو، تو تم جتنی تدبیریں کریں گے ہر تدبیر خدا کی محتاج ہے، تو تدبیروں کے اضافے سے تمہاری محتاجگی میں اضافہ ہوگا، ہم سمجھ رہے حاجتیں پوری ہوں گی۔ اسی لیے اس زمانے میں جتنے مسائل مالداروں کے اتنے غریبوں کے نہیں ہیں۔ وہ پہلی بنیاد ہے کہ مالدار بننے کی تمنا میں انسان قرضدار بن رہا اور زندگی اس کی یہی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو رہی ہے۔ ارے صاحب کیا کر رہے تو یہ منصوبہ بنا رہے، کیا کر رہے تو یہ پلان بنا رہے۔ تو راستہ اس امت کو بتلایا گیا کہ ایک راستہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا وہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، مخلوق کے راستے محدود ہیں۔ اب آدمی تجارت کتنی دیر کرے گا؟ 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، تھک جائے گا، اس کے بعد ختم ہو گئی اس کی تجارت۔ اور اگر آدمی زراعت کرے گا تو سال کی 1 فصل 2 فصل، اس کے بعد جو اب موسم بھی ساتھ نہیں دے گا، موقع بھی ساتھ نہیں دے گا، تو گویا 1/3 زندگی یہ تجارت کرے گا، یہ زراعت کرے گا، یہ ملازمت کرے گا، اور 24 گھنٹے اس کی زندگی کی ضرورتیں ہیں۔
8 گھنٹے کی کمائی ہے، 24 گھنٹے کی حاجتیں ہیں. رات میں بھی خرچ کرو، دن میں بھی خرچ کرو، گرمی میں بھی خرچ کرو، سردی میں بھی خرچ کرو، خوشی میں بھی خرچ کرو، غم میں بھی خرچ کرو. اب خرچہ تو 24 گھنٹے کا اور آمدنی 8 گھنٹے کی اور 10 گھنٹے کی. نتیجے میں انسان کی اقتصادیات بگڑے گی اور وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج سمجھے گا. جب محتاج سمجھے گا تو مشغول زیادہ ہوگا، اور مشغول زیادہ ہوگا تو ہوس اس کی بڑھے گی. اب نتیجے میں فقیری ہمیشہ اس کی نگاہوں میں گھومتی رہے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی دنیا کو اپنی محنتوں کا میدان بناتا ہے اور دنیا کی محبت اس کی گویا کوششوں کا نتیجہ بنتی ہے، تو دنیا میں جیتے جی اللہ کا ادنا ترین عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہر لمحہ غمگین رکھتے ہیں. 24 گھنٹے مغموم رہتا ہے. یہ بستر پہ غمگین رہے گا، یا دستر پہ غمگین رہے گا، یہ کھانے پینے کے درمیان، یعنی ہمیشہ اس کو دنیا رہے گی کہ جو ہے اس کی نگاہوں میں کم نظر آتا، اور آگے کی چیزوں کی تمنا کے اندر اس کی جدوجہد اور منصوبے چلتے رہتے، تو نتیجے میں غم سے آزاد نہیں ہوگا. پھر دنیا کی محبتوں میں وہ زہریلے اثرات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے، اے لوگوں مردوں کی صحبت سے بچتے رہو ورنہ تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی مردوں کو تو دیکھ کے وحشت ہوتی ہے، تو ان کے پاس بیٹھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا، ان کی صحبت میں رہنے کا کیا سوال؟ آپ نے فرمایا ہر وہ مالدار جس کے مال نے اس میں اکڑ پیدا کر دی اس کا شمار مردوں میں ہے، اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے دل مردہ ہوگا. اور دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ کہ حق کی باتیں ناگوار گزرے گی، حق پرستوں کی صحبتوں سے وحشت ہونے لگے گی، بازاروں میں جی لگنے لگے گا، دنیا کی تمنائیں اس کے اندر سر چڑھ کر زندگی میں سرایت کرنے لگے گی. تو یہ وہ علامتیں ہیں جن کو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تاکہ امت دیکھ لے کہ میں فتنوں میں اور اللہ کی نگاہوں میں محبوب بننے میں یا مردود بننے میں کس راستے میں اپنے آپ کو چلا رہا ہوں. وہ علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دی اور امت کو دکھلا دی. اس لیے دین کی محنتیں، دعوت اللہ کی کوششیں اور اللہ کا راستہ اس امت کو دیا گیا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کے راستے محدود ہیں، اور جب محدود ملے گا تو تمہاری ضرورتیں اس کے اندر پوری نہیں ہوں گی. اور اگر تم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنا لو کہ صاحب میں جی رہا ہوں کس بنیاد پر کہ میری محنت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، میری کوششوں کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، کہ اللہ کا نام میری زندگی میں آئے، اللہ کا کام دنیا میں پھیلے، اللہ کی منشا میری نسلوں کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسانیت کے اندر عام ہو. میں اپنے محبوب نبی کی امانتوں کو لینے اور انسانیت کو بانٹنے کے لیے بھیجا گیا، پیدا کیا گیا. اب انہی کاموں میں میں اپنی زندگی کو گزاروں گا. تو فرمایا جو اللہ کے راستے میں چلے گا تو جیسے ہر راستے میں انسان کو ملتا ہے، لیکن آدمی گھبراتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں 4 مہینے کیسے، 6 مہینے کیسے، سال کیسا، چلہ کیسا، وقت کیسا. تو گھبرانے کی وجہ یہ کہ یہ باقی راستوں کو لینے کا راستہ سمجھتا ہے. بھئی تجارت لینے کا راستہ ہے، لگاؤ قرض لگاؤ، گھر بیچ کے لگاؤ، زیور لٹا کے لگاؤ، لیکن تجارت میں لگاؤ، آج نہیں کل ملے گا، ایک امید آدمی کو بندی ہے. حالانکہ یہ امیدیں موہوم ہیں، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، موعود نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی موہوم ہے کہ کتنی زندگیاں ہیں، رات دن دیکھتے ہیں کہ اگر کاروبار سے زندگی بنتی تو تجارت والوں کی دیوالیاں نہیں نکلتے، اگر دواؤں سے شفا ہوتی تو دواخانوں سے جنازے نہیں نکلتے، اگر محنتوں پہ ملتا تو محنت کرنے والے خودکشی نہیں کرتے. تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ ان چیزوں پر ہم نے تمہاری زندگی کا مدار ہی نہیں رکھا. یہ سب مخلوق کے راستے ہیں، دھوکے کے راستے ہیں، اور پھر ملنے کے اعتبار سے محدود راستے ہیں. اور اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے. جس راستے کو ہم دینے کا راستہ سمجھ رہے ہیں وہ راستہ دینے کا نہیں بلکہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے. اور جب اللہ کی شان کے اعتبار سے لیں گے تو ایک یہ ساری دنیا اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ کہ یہ ساری دنیا حق تعالی شانوں کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. جب پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تو کسی کے گھر کے 10-20-50 تولے سونا، اور کسی کے گھر کی 1-2 سواریاں، اور کسی کے گھر کے 2-5-10 منزلہ عمارت کا ہو جانا، یہ چیزیں جو ایک مچھر کے پر کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ کے پاس کیا حیثیت رکھتا. اور ان حیثیتوں پہ اللہ پاک کب دیے جو اب دیں گے. ہمیشہ ان چیزوں کے اندر رہنے والوں کو اللہ نے عبرتناک انجام بتلایا، جنہوں نے اسے عزت کا، اپنی راحت کا، اپنی زندگیوں کا معیار بنایا. آپ نے تو وہ راستہ امت کو دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کیا
بیت المقدس کی فتح کو جاتے جاتے راستے کے ایک مشورے پہ فرمایا کہ میری اس بات کو لکھ کے رکھ لو اور امت کو سنا دو کہ جس دن امت کا ذہن یہ بنے گا کہ اچھے کپڑوں میں ہماری عزت ہے، اس دن یہ امت ذلیل کر دی جائے گی۔ تو امت کی عزت کو نہ کپڑوں سے جوڑا، نہ سامان سے جوڑا، نہ چیزوں سے جوڑا، بلکہ امت کی عزت کو تو تقوی سے جوڑا، دین کی محنتوں سے جوڑا، اللہ کے تعلق سے جوڑا کہ یہ تعلق تمہاری زندگی میں آئے گا تو پھر تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں چلا کر اور اللہ کے راستے کا ماحول دکھلا کر اور اللہ کے راستے کا ماحول بنا کر اور امت کی عورتوں اور مردوں میں اس کو منتقل فرما کر اللہ کی غیبی مددوں کو لینے کا راستہ اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو دکھلایا اور اس مبارک طبقے کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا تاکہ یہ امت اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آخری وقت ہے دنیا سے پردہ فرمانے کا اور کروٹیں بدل رہے، بے چینی کے عالم میں ہے اور آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی، بیٹے نہیں تھے، اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر راستے کا ذہن دیا تھا۔ جب یقین بگڑا تو کوئی بیٹیوں کو دیکھ کے گھبرا رہا، کوئی کاروبار کے چھوٹے پن کو دیکھ کے گھبرا رہا، کوئی اپنے علاقے میں رہ کے گھبرا رہا، حالانکہ اس علاقے کا خدا بھی وہی ہے جو سارے عالم کا خدا ہے، لیکن ابھی تو ہم نے اپنے گھر کو خدا کا بدل بنا لیا، اپنی محنتوں کو خدا کا بدل بنا لیا، اسی میں دل مطمئن ہوتا، اس کے آگے دل گھبراتا۔ اور جن کی زندگی یہ تھی کہ بھئی اللہ کو پہچانو کہ اللہ ہر غیر سے پاک ہے اور اللہ ہر شکل سے آزاد ہے، کوئی شکل کے وہ پابند نہیں ہے، حیات کی شکلوں میں موت دے دینا ان کے فیصلے اور اختیار کے اعتبار سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، موت کے فیصلوں میں حیات دے دینا یہ ان کی قدرت ہے، ذلت کی شکلوں میں عزت کے فیصلے کر دینا یہ ان کا ضابطہ رہا ہے، اور عزت کی شکلوں میں ذلیل کر دینا یہ ان کے قانون دنیا میں ظاہر ہوتے رہے بارہا، جس کی قرآن پاک گواہی دے رہا ہے۔ لہذا شکلوں سے اللہ کی ذات آزاد ہے اور اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے۔ تو اب نتیجہ یہ تھا کہ مزاج جب امت کا یہ بنا تھا تو وہ گھر میں رہتے تو بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھ کے چل رہے تھے، وہ اللہ کی منشا کو دیکھ کے زندگی گزار رہے تھے، وہ اللہ کے نبی کی فکروں کو سامنے رکھ کے چل رہے تھے، اور آقا نے امت کا ذہن یہ بنایا تھا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ مسجد نبی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحن نبی میں بیٹھے ہیں اور آپ کی نظر آبادی مدینہ پہ پڑ رہی ہے، آپ نے گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں جاؤ، اللہ کی خصوصی رحمت پورے مدینے میں آج اس گھر پہ برس رہی ہے، معلوم تو کرو کہ ان کا کیا عمل خاص ہے کہ جس کے نتیجے میں اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمت خاصہ برس رہی ہے۔ صحابہ گئے اور جا کے پوچھا کہ تمہارے گھر کے کیا خصوصی عمل ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ وہی معمولات ہیں جو روزمرہ کے ہوتے ہیں اور وہی فرائض اور وہی سنن ہیں جن کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آقا فرما رہے کہ تمہارے گھر پر آج خصوصی رحمت کا نزول ہے تو ہم یہ ٹٹولنے کے لیے آئے کہ تمہارے گھر میں کیا خاص عمل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خاص بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، شاید اس کی برکت سے اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اور فرمایا کہ چونکہ بچی اس گھر میں آئی ہے اللہ پاک نے اس بیٹی کی برکت سے خصوصی رحمت نازل کی ہے۔ تو بیٹی کا مقام اور ان چیزوں کے ملنے پر اللہ کی مددوں کی شکلیں آقا نے بدلائی، اور جب یقین باطل ہو گیا تو بیٹا ہوا تو سارے شہر کے اندر ڈھنڈورا ہے، اور بیٹی ہوئی تو ایسے معلوم ہو رہا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھے تو بولنے کو تیار نہیں، چہرے پہ صحیح مسکراہٹ نہیں اور طبیعت کے اندر وہ صحیح تراوٹ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین بگڑ گئے۔ تو ہم نے کئی گھروں میں، کئی جگہوں میں، کئی اولادوں میں، کئی شکلوں میں، کئی محنتوں کے خاکوں میں یہ سمجھا کہ شاید اس سے زندگی بنتی ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ کہ ہم زندگی بناتے ہیں اور اپنی قدرت سے بناتے ہیں۔ اس لیے پہلی محنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کروائی اور دین کی محنت میں ایمان کے بنانے کی کروائی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے ان باتوں کو فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خاص قول ہے جس میں فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور بعد میں ہم نے قرآن سیکھا۔ اب رہا ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آپ کی بہن بیٹھی ہوئی گھر میں تعلیم کا حلقہ کر رہی ہے اور قرآن پاک کا اس کے اندر مذاکرہ چل رہا ہے، اور آپ پلٹ کر آئے اپنے باطل ارادے سے نکلے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے، اور پلٹ کر آئے اور تو گھر پر آواز سنی، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے جو زور و زبر کیا اور تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ حضرت خباب چھپ گئے جو پڑھا رہے تھے، بہن وہی چارپائی کے نیچے چلے گئے جو پڑھ رہے تھے، اور بہن جو پڑھ رہی تھی اس نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا سچ سچ بتا کہ تو کیا کر رہی تھی، اور جب آپ نے کہا کہ تم کو کہنے کی چیز نہیں تو اپنے آؤ تاؤ پر آ گئے۔
یہاں تک کہ چہرے مبارک کو زخمی کر دیا اور خون بہہ گیا۔ جب دیکھا کہ ایک مرد کے ہاتھ سے عورت کا اور وہ بھی بہن کا خون ٹپک گیا تو غصہ ٹھنڈا ہوا، تھوڑا آپ نادم ہو کے بیٹھ گئے۔ اور ادھر بہن کا حال یہ کہ وہ لہو لہان کیفیت میں ببانگ دوہل بلند آواز سے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہی ہے، اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اب سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ اب حضرت عمر جیسے سخت دل انسان کا دل پسیج گیا، آنکھوں سے آنسو بہ گئے، داڑھی تر ہو گئی، اور آگے فرمایا کہ بہن مجھے بھی دے کہ میں اس کلام کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بے جگری سے فرمایا کہ ہرگز تمہارے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، پہلے آپ توبہ کیجئے اور غسل کیجئے اور ایمان کا کلمہ پڑھیے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے جو پاک ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں چاہے اللہ کا کلام دے دو، وہ ہم نے گویا فتح کی کمان چھوڑ دی اور بہت بلند تیر مار دیا۔ اس لیے کہ جب آدمی نہج نبوت سے ہٹتا ہے تو دین کے نام پہ بے دینی کرتا ہے اور پھر حق کے نام پہ باطل راستوں میں جاتا ہے، اور دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر لیا۔ کیا معلوم جس دشمن کے ہاتھ میں دیے وہ اس کی بے حرمتی کر دے گا، وہ اسے ردیدان میں ڈال دے گا، وہ کسی اور غفلتوں میں استعمال کر لے گا۔ تو پہلے عظمت کا پیدا کرنا، اسی ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، دین کی بات بھی کسی سے کرو تو گشت کے موقع پر جاؤ تو اس کو متوجہ کرو پہلے، تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو۔ اور اگر وہ کسی طرح مشغولیت چھوڑنے پہ تیار نہیں تو محبت سے کہہ دو کہ بھائی تم مصروف ہیں، ہم پھر تم سے مل لیں گے اور آگے بڑھ جاؤ، لیکن اللہ کے دین کی بات کو بے قیمت مت کرو۔ جب اللہ کے دین کی بات کو بے قیمت نہیں کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کو کیسے بے قیمت کر سکتے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو کیسے بے قیمت کر سکتے؟ جب بحیثیت مجموعی امت نے بے قیمت کرنا شروع کیا تو اللہ نے ہم کو بے قیمت و بے حیثیت بنا دیا۔ تو ہمارے بے وزن بننے کی بنیاد دین کی محنتوں کا ٹوٹنا اور چھوٹنا ہے۔ اور جب اللہ کا راستہ ذہن میں آیا تھا تو پھر یقین یہ بنا، کیفیت یہ بنی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تب کی حالت پر ہے اور آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ میں کر رہا تھا کہ بیٹے ہی نہیں ہیں، آپ کی ساری بیٹیاں ہیں۔ حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ابن مسعود اطمینان سے رہو، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرے۔ اور خلیفہ تھے، دوست تھے، اپنے ساتھی کی قربانیاں ان کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی، ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ ابن مسعود تم بے فکر رہو، ہم تمہاری اولادوں میں سے ہر ایک کے نام پہ وظیفہ مقرر کر دیں گے اور بیت المال سے ان کی ضرورتوں کی کفالت کا سامان کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین ذرا میری پیٹھ کو ٹیکا لگا دیجئے تاکہ ذرا میں آپ سے بات کرنے کے لائق بن جاؤں، اور کسی نے ذرا سا اٹھا دیا اور بات کرنے کے لائق بنے تو فرمایا امیر المومنین اللہ کا کرم ہے، مجھے بیت المال کی حاجت نہیں اور میں آپ سے وظیفے کا طلبگار نہیں ہوں، اللہ کا کرم ہے میری بیٹیوں کا انتظام پہلے ہی ہو چکا۔ فرمایا کہ ابن مسعود کیا انتظام ہو گیا؟ فرمایا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا جائے گا اس گھر میں فاقہ کبھی جھانکے گا بھی نہیں، اور اللہ کا کرم ہے میں نے ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا، اور یہ عامل ہے کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہے، مجھے اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ ہے، اللہ ان کو کبھی فاقے سے نہیں رکھے گا۔ تو گویا جب ایمان بنا تھا تو وقت کے خلیفہ اور وقت کے بادشاہ سے منہ پھیرنا ایک ایمان والے کے لیے آسان تھا، اور ایمان بگڑا تو جدھر مال نظر آ رہا ادھر للچانا، جدھر دنیا نظر آ رہی ادھر رائے ٹپکانا، جدھر دنیا کے تذکرے ملے ادھر کان لگا دینا، اور جہاں دنیا کی امید بن گئی اس پہ جوانی بڑھاپا اپنی زندگی کو نچوڑ دینا۔ تو یہ سارا جو باطل نظام زندگی میں آیا وہ ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں آیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا، اب دعاؤں کی کیفیت بدل گئی، اللہ سے مانگنے کا مزاج نہیں رہا۔ ارے اللہ وہ ہے جو سارے خزانوں کے مالک ہیں، اور اللہ وہ ہے کہ جن سے بڑھ کر قدرت والا اور طاقت والا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اس کا اعلان کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کو پہچانو جیسے اسے پہچاننے کا حق ہے، تم اسی کو نہیں جانتے۔ وہ ایسی طاقت والا اور قدرت والا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اللہ اپنی ہتھیلی میں ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کوئی آدمی کاغذ کے ایک ٹکڑے کو لپیٹ کر اپنی ہتھیلی میں لے لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی نگاہوں میں اتنی بے حیثیت ہیں اور ان کی قدرت کے مقابلے میں اتنی بے وزن ہیں، تو ایسے اللہ کے خزانے کتنے لامحدود ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا کہ ساری مخلوق کو میں ایک میدان میں جمع کر دوں، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک اس میں موجود ہوں، اور انسانوں سے لے کے درندے اور جنگل کے ہاتھی اور شیر چیتے اور سارے اس میں موجود ہوں، اور پھر اس مسلمانوں سے لے کے کافر تک ہوں، اور انسانوں سے لے کے جنات تک ہوں، اور ایک ہی وقت میں ان کو کہہ دوں کہ مانگو اور وہ مجھ سے مانگے، تو میرے عزت کی قسم میں ہر ایک کے مانگنے کو ایک ہی لمحے میں سنتا ہوں، چونٹی کو بھی سنتا ہوں، جبرائیل کو بھی سنتا ہوں،
درندوں کو اور جو جنگلی جانوروں کی بھی سنتا ہوں، انسانوں کی بھی سنتا ہوں، نبیوں کی بھی سنتا ہوں، اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک لمحے میں کسی کی سنا، ایک لمحے میں کسی کی سنا، میں ایک ہی لمحے میں سب کی سنتا ہوں، اور میرے عزت کی قسم جس لمحے میں سنا اسی لمحے میں ان کی منہ مانگی مرادیں سب کو دے دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں کوئی انگلی ڈبو کے نکال لے تو جو ایک قطرے پانی کی کمی سمندر میں ہوتی، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی بڑی ذات ہے۔ اب وہ اللہ کی بڑائی کو دل میں بسانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا میدان دیا کہ دیکھو اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا ہے، اور دنیا تو اتنی بے حیثیت ہے کہ یہاں اللہ اپنی شان کے اعتبار سے کیا دیں گے؟ حدیث پاک میں آتا اگر ایک حور اپنے ناخن کو نکال لے، یا یہ کہ دنیا کے اندر ایک ڈول پانی کا اگر اللہ پاک جنت کا لٹکا دے تو اس کی ڈوری کی روشنی کو اور اس ڈول کے حسن کو دیکھ کر یہ سورج سیاہ پڑ جائے گا، اور لوگ اپنی عقل کھو جائیں گے، بچے باپ کو بھول جائیں گے، اور باپ بیٹوں کو بھول جائے گا، اور شوہر بیوی کو بھول جائیں گے، اور ہر ایک اس کے حسن کے دیکھنے میں دنگ رہ جائیں گے، یہاں تک نہ سونے کا ہوش رہے گا نہ کھانے کا ہوش رہے گا، دل پھٹ جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس ایک ڈول اور رسی کے حسن کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو جب ایک ڈول اور رسی کے حسن کو نہیں دیکھ سکتے تو دنیا میں اللہ کی شان کے مطابق کیا لیتے؟ تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق دینے کی جگہ جنت بنائی، اور دنیا میں طے کر دیا کہ جب تم میری مرضی پر آؤ گے اور میں اپنی شان کے مطابق دوں گا تو دنیا کے اندر اوپراون کے طور پر اور کوثر کے طور پر میں اس دنیا کے اندر تمہاری ضرورتوں کو غیب سے پوری کروں گا، تم ادھر اندر طلبگار ہوں گے، ادھر میری غیبی مدد تمہارے پاس آئے گی۔ اب یہ غیبی مدد سے دنیا کی تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا، تمہارے قلوب کو راحت دوں گا، تمہارے دلوں کو چین دوں گا، مخلوق میں تمہاری محبت ڈالوں گا، دعاؤں میں تمہاری قبولیت ڈالوں گا، اور تمہاری محنت پر باطل کے نظام کو توڑ کر ان میں ہدایت کو منتقل کروں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ نے کیا، صحابہ کے دور میں کیا، نبیوں کی محنت پہ کیا، صالحین کی زندگیوں میں اس کی شہادتیں موجود ہیں، اور قیامت تک جس زمانے میں دین کی اور ایمان کی محنتیں ہوں گی اللہ اپنا نظام قدرت دکھلائیں گے اور اپنی قدرت کے فیصلے دنیا میں ظاہر فرمائیں گے، اور یہ بتلائیں گے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ کا راستہ اللہ کی شان کے مطابق لینے کا ہے۔ اب اللہ کی شان کے مطابق تو اللہ آخرت میں دیں گے، اور دنیا میں اللہ غیبی طور پر ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اب صحابہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج کا بنایا تھا کہ اپنی ضرورتوں میں اللہ سے مانگو، تو صحابہ کی نظر ملکوں میں جاتے تھے، ملکوں کے خزانوں پر نہیں تھی، حاکموں سے ملتے تھے، حاکموں کی وجاہت کے اوپر نہیں تھی، اور بڑے بڑے علاقوں میں جاتے تھے لیکن علاقے کے تعصب پہ ان کی نگاہیں نہیں تھی، بلکہ ان سے ان کی نگاہیں بلند ہو کے چل رہی تھی، ارے یہ سب میرے اللہ کی بنائی ہوئی شکلیں ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں سب کچھ ہے، بلکہ مال و دولت کے انبار آئے، مسجد نبی کے سامنے سونے چاندی کا ڈھیر بلا شبہ بلا مبالغہ کچرے کی ڈھیر کی طرح پڑا رہا، اور ایران کے بادشاہ کا تخت و تاج آ گیا، 53 من وزنی تخت آ گیا، اور 2.5 من وزنی تاج آ گیا، اور کروڑوں کے ہیرے اس میں لگے ہوئے، وہ ساری چیزیں پہنچ گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم بے تکلف اپنی ٹھوکروں سے ان کو ڈھکیلتے تھے، اور امیر المومنین ہمارے روتے تھے، ان کے رونے کی آواز مسجد نبی سے سڑک پر سنائی دیتی تھی، اور لوگ تسلی دینے کے لیے عبد الرحمن ابن عوف جیسے اور حضرت عثمان غنی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہنچتے تھے اور کہتے تھے امیر المومنین خوش ہو جائیے، اب تو اللہ نے آپ کے زمانے میں باطل کو ڈھیر کر دیا اور ان کے سارے مال و منال کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو کے فرماتے تھے اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے، اگر یہ چیزیں خوشی کی ہوتی تو میرے اور تمہارے آقا دو جہاں کے سردار رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوتے۔ آقا تو فاقوں میں چلے گئے، اور آقا تو مجھے چراغ کے اندر اندھیرے میں چلے گئے، اور آقا نے تو اپنے گھرانے کو سیدھے سادے راستے پہ ڈالا، اب یہ چیزیں آئی تو میں گھبرا رہا ہوں، اور آقا کے بعد اگر اس کی کوئی ذات مستحق تھی تو وہ میرے اور تمہارے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن دونوں ساتھی دامن بچا کر اور دنیا سے محفوظ ہو کے چلے گئے، تو میں گھبرا رہا ہوں کہ کہیں اس میں عمر کی آزمائش تو نہیں ہے، کہ اس میں عمر پھسل تو نہیں جائے گا۔ تو صحابہ میں سب کا ذہن یہ بنا تھا، مال غنیمت آیا، علاقے فتح ہوئے، راحتوں کے اسباب مدینے میں آئے، تو صحابہ رو پڑے اور رو کے کہتے تھے اے اللہ کہیں ہماری محنتوں کا صلہ تو نہیں ہے کہ آج دنیا میں دے دی، آخرت میں ہم فقیر بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔
اور کبھی روتے تھے تو اہل بدر کو یاد کرتے، اہل احد کو یاد کرتے اور کہتے کہ اے شہدائے بدر تم مقبول ہیں، اور اے شہدائے احد تم مبارک ہیں کہ تم نے اللہ کا نام لیا، نبی کے ہاتھ میں بیعت کی، دین کی محنتوں میں شریک رہے، ساری قربانیاں دی، اور پھر دنیا سے ایسے چلے گئے کہ تمہارا دامن دنیا میں آلودہ نہیں ہوا، ہم تو دنیا میں پھنس گئے، نہیں معلوم اس امتحان میں نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے۔ تو جب ایمان بنا تھا تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پھر سامان ان کی نگاہوں میں بے قیمت تھا، اور ان چیزوں کی نہ طلب تھی، نہ چاہت تھی، نہ اس کی ہوس تھی، بلکہ اس سے بالکل پاک۔ ابی ابن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن فرماتے میں ملنے کے لیے گیا، جھانکنے کے عالم میں ہے، موت کی کروٹیں بدل رہے ہیں، جب میں پہنچا تو رو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے ابی ابن ہاشم یہ وقت خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول اور اپنے ساتھیوں سے اللہ ملاقات کرا دے گا، کیا تم موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے میرے بھائی میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے گھر میں بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا تھا ایک مرد مومن کے لیے اتنی دنیا کافی ہے، جو ایک پیٹ پہ لاتے تو اس پہ سمٹ کر آ جائے، اس سے زیادہ وہ دنیا میں جی نہ لگائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں سامان بکھرا ہے، اگر یہ اس سے زیادہ ہے جتنا آقا نے بتلایا تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن آقا کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا اور آقا سے ملاقات نہیں کر سکوں گا، یہ دنیا کی محبت سے گھبرا کر رو رہا ہوں۔ اور حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے ان کے سامان کا تخمینہ کیا تو وہ سامان اس زمانے کے اعتبار سے پورے گھر کا ملا کر 16 درہم کا تھا، تو 16 درہم کے سامان پہ رو رہے ہیں کہ میری آخرت کا کیا ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی محبتوں سے اللہ نے ان کے دامن کو بچایا تھا۔ اور آج جب دنیا کی محبتیں آ گئی تو دین دنیا کے نام پہ بک رہا ہے، اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بدترین چور وہ دیندار ہے جو دنیا داروں کی چوکھٹ پہ پڑا رہے، اور بہترین دنیا دار وہ ہے جو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے دینداروں کی چوکھٹ پہ آتا رہے۔ تو یہ کہہ کر اپنی زندگی میں حفاظت کا سامان بتلایا کہ اپنی زندگی کو پاک کر کے اپنے آپ کو چلاتے رہو۔ اب صحابہ کا مزاج یہ بنا تھا کہ محبوب کی منشا کو پہچانو اور اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بناؤ تاکہ اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیں۔ جب اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیں گے تو وہ تو آخرت ہی آخرت میں دیں گے کہ دنیا اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کی جگہ نہیں، لیکن جن کو آخرت میں اپنی شان کے اعتبار سے دیں گے دنیا میں ان کا نظام قدرت یہ ہوگا کہ اللہ پاک ان کی مرضی کو غیبی طور پر پورا فرما دیں گے، فاقوں میں اتنی لذت دے دیں گے کہ لوگوں کو کھانے میں اتنی لذت نہ آئے، سادگی میں اللہ وہ اطمینان و چین و سکون دے دیں گے کہ لوگ دنیا کما کر پریشان ہوں گے، یہ اپنی زندگی کے اندر مطمئن ہوں گے، یہاں تک کہ اگر موت آئے تو موت میں وہ لذت دیں گے جو حیات والوں کو حیات میں نہیں ملتی۔ اب جس وقت احد کا میدان آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے شکست کا سامنا ہوا، پھر اللہ نے غلبہ دے دیا تو اس موقع پہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ تو سرداران قریش میں سے مکے کے سرداروں میں سے ایک نے بلند آواز سے اعلان کیا اور کہا کہ اے مدینے والوں سن لو، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے اور احد میں تمہارے 70 مارے گئے اور بدلہ برابر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو چیخ پڑے اور بلند آواز سے فرمایا اس ذات کی قسم جس پہ عمر کا ایمان ہے بدلہ ہرگز برابر نہیں ہوا۔ تو گھبرا کر اور حیران ہو کر اس سردار مکہ نے چیخ کر کہا اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تم بوکھلا گیا اور بوکھلاہٹ کا شکار بن گیا کہ بچہ بچہ عرب کا 70 کے حصے کو جانتا ہے اور تجھے 70 کے حصے کی تمیز نہیں رہی کہ 70 ہمارے مارے گئے 70 تمہارے مارے گئے اور بدلہ برابر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو جن کو ہم نے مارا وہ جہنم میں گئے، جن کو تم نے مارا وہ جنت میں گئے، اور جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گویا موت میں بھی لذتوں اور عزتوں کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ بتلا رہا ہے کہ جب تم ہماری نسبت پر آ گئے تو ہم تمہاری زندگی میں بھی برکت دیں گے، تمہاری موت میں بھی برکت دیں گے، تمہاری دعاؤں میں بھی قبولیت دیں گے۔ ایسی دعاؤں میں قبولیت ڈالی کہ جو مانگا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے عطا فرما دیا۔ مجمع کے اندر ہے، مدینے کے بازار میں ہے، اور ایک شخص آیا اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کے بول بولنے لگے، بلکہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے گستاخی کے بول بولنے لگے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے دیکھا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص چپ ہو جا، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیکن وہ پھر اپنی زبان سے کچھ کہا، بے قرار ہو کے فرمایا خبردار گستاخی مت کر ورنہ ہاتھ اٹھا کے اگر اللہ سے مانگوں گا تو تیرا عبرتناک انجام بن جائے گا۔ اس نے پھر کھلکھلا کے ہنسا اور کہا جیسے پہلے نبی اپنی زمانے کے انسانوں کو ڈراتے تھے ویسے تم ڈرا رہے ہو کہ تم اور تمہاری دعا، یہ کہہ کے اس نے اور گستاخی کے بول بولے۔ صحابہ کہتے ہیں وہیں آپ نے اپنا کپڑا ڈالا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا مولا تیرے محبوب بندے ہیں اور ان کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو عبرتناک انجام دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں بھی آپ کے ہاتھ گرے نہیں،
مدینے کے بازار میں بھگدڑ مچی، لوگ آگے پیچھے ہونے لگے، کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ ایک اونٹ بدک کر آ گیا ہے اور پتہ نہیں کس کا ہے، اور وہ چیختے ہوئے آ رہا ہے، تو لوگ گھبرا کے ہٹ رہے ہیں۔ وہ کسی کے پاس نہیں گیا، سیدھا اس آدمی کے پاس آیا اور اپنے منہ کھول کر اپنے منہ میں اس آدمی کی کھوپڑی کو پکڑا اور اٹھا کے زور سے پٹکا، کھوپڑی ایک طرف گئی اور بدن ایک طرف جا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لوگ آ کے کہنے لگے عبدالرحمن اللہ کے لیے اپنے ہاتھ گرا دو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور اسے عبرتناک انجام پہ پہنچا دیا۔ تو ہاتھوں کے گرنے سے پہلے خدا کے فیصلے زمین پہ دیکھنا، یہ امت کا مزاج بنا تھا کہ بھئی اللہ کے وعدوں پہ رہو اور اللہ غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس دنیا میں جہاں ملازمت کا راستہ ہے، تجارت کا راستہ ہے، زراعت کا راستہ ہے، وہیں اللہ نے اپنا راستہ رکھا اپنے نبی کے ذریعے سے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ دینے کا نہیں، یہ بھی لینے کا راستہ ہے، اور اللہ کی شان کے اعتبار سے لینے کا راستہ ہے۔ اور جب آدمی اللہ سے لینے کی بنیاد پر آئے گا اور اللہ سے اپنے تعلق کو قریب کرے گا تو اللہ پاک اس کے خرچ کرنے پہ بھی دیں گے، اس کی بیماری پہ بھی دیں گے، اس کی شادی پہ بھی دیں گے، اس کی خوشی پہ بھی دیں گے، اس کی ہر ضرورت پہ دیں گے۔ ارے میرے اللہ کا بندہ بیمار پڑا، اللہ ہزاروں کے دل میں اپنی محبت ڈالیں گے، وہ بے چین ہوں گے کہ ہمارے بجائے اس پر لگ گیا تو بہتر ہے۔ خدا غیب سے اس کی ضرورتوں کی کفالت کا سامان کریں گے اور مخلوق کو درمیان میں ڈالے بغیر اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھائیں گے۔ حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی تھی اور مکے کے اندر گھر گھر جا کر ایمان کی بات پہنچاتی تھی، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کر کر انہوں نے تنہا اپنے آپ کو مدینے کے راستے پہ چلایا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ عورت وہاں جا رہی ہے تو راستے میں روک کر ان کے ہاتھوں کو مشکیزے سے باندھ دیا، پیروں کو کس دیا اور چلچلاتی دھوپ کے اندر چھوڑ دیا اور کہا کہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے مر جا یا پھر اسلام کا انکار کر دے۔ وہ اسی حالت کے اندر کہا کہ اگر موت آئے گی تو شہادت ملے گی۔ اب اللہ کی مدد مانگ رہی ہے، دشمن چلے گئے کہ یہ موت یقینی ہے، اب یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ کہا مولا اب آپ ہی میری مدد کیجیے۔ پھر مدینے کا اللہ نے سفر کا موقع دیا اور جا کے فرمایا اللہ کے رسول اس طرح مجھے دشمنوں نے کس کر ڈال دیا تھا، میں نے اللہ سے مانگا، میں نے دیکھا آسمان سے ایک ڈول نکلا اور وہ سینے لٹکتا ہوا نیچے آیا، میرے سینے کے اوپر ٹھہر گیا اور میرے منہ کی طرف وہ بالٹی کا رخ پلٹ گیا اور میں نے اسے ایسا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا کہ اتنی طاقت آئی کہ ایک جھٹکے کے اندر ڈوریاں ٹوٹ گئی اور میں وہاں سے پیدل سفر کر کے آ رہی ہوں اور ابھی تک مجھے پیاس نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا ام شریف تجھے موت تک پیاس نہیں لگے گی، اس لیے کہ تو نے جنت کا پانی پیا ہے اور اللہ نے تیرے ساتھ اپنی غیبی مدد عطا فرمائی ہے۔ تو اسی حالت میں زندگی گزاری اور بغیر پیاس کے اپنی زندگی کو چلایا تو اللہ نے دنیا میں اپنی غیبی مدد اس انداز سے امت کو عطا فرمائی۔ جب یہ مزاج امت کا بن گیا اور امت نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے خزانوں کو دیکھا، اللہ کی طاقت کو دیکھا، اللہ کی غیبی مددوں کو دیکھا تو پھر مخلوق ان کی نگاہوں میں چونٹی ہو یا بادشاہ ہو دونوں برابر تھے۔ کسی سے متاثر ہونا ان کا اپنا مزاج نہیں تھا، بلکہ بے نیاز اپنی زندگی گزارتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ضرورتیں تو اللہ کے خزانوں میں ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور اللہ اپنی قدرت سے ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے اور ذہن میں یہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بنائے ہیں، اب اگر ہم سوئیں گے تو سونے پہ بھی اللہ دیں گے، ایک تو سونے پہ عبادت کا اجر دیں گے اور دوسرے اس سونے کے اوپر اللہ دنیا میں غیبی مدد کریں گے۔ تو نیند بھی اللہ کی غیبی مددوں کا ذریعہ تھی اور آدمی کی ہر حاجت اللہ کی غیبی مددوں کا ذریعہ تھی۔ اب ان چیزوں امت کا مزاج کیا تھا؟ وہ دنیا پر آخرت کو غالب کر کے چل رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے بات کی، ہم کو مسجد نبی کے کونے میں کوئی چیز نظر نہیں آئی، کیا آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ جب آپ خاموش ہو گئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کس سے بات کی؟ تو فرمایا بخار آیا تھا اور مجھ سے بات کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور مدینے میں کسی جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں تو میں کہاں جا کے ٹھہروں؟ تو میں نے کہا قبا والوں کے پاس چلے جاؤ۔ تو آپ صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ بخار بھی آقا سے بات کرتا ہے اور آقا کہہ رہے ہیں۔ تو ایک دن نہیں گزرا کہ پورے مدینے میں شور مچا کہ قبا کے اندر بیماری چل رہی ہے، ہر گھر میں بخار آ گیا، بچے بڑے بخار میں ہیں، اب اسی میں جھلس رہے، اسی تمازت میں تڑپ رہے ہیں، اسی میں کروٹیں بدل رہے ہیں، یہاں تک کہ قبا والے آئے اور کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ یہ بخار ہماری بستی سے چلے جائے۔ آپ نے ان کے سامنے ایک امتحان ڈالا اور فرمایا کہ میں دعا کرنے تو تیار ہوں، لیکن یاد رکھو ایک شکل یہ ہے کہ بخار اپنی میعاد پوری کر لے اور چلے جائے اور تم صبر کر لو، اس کے بدلے اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اور دوسرا راستہ یہ کہ میں دعا کر دوں اور بخار ابھی وہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ کہتے ہی صحابہ تڑپ گئے اور کہا اللہ کے نبی دعا مت فرمائیے، ہم بخار پر راضی ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔
تو گویا آخرت ان کی نگاہوں میں اتنی محبوب تھی کہ جب ملنے کا موقع آیا تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو مانگا اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو چلایا. جب وہ اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود جب مانگنے کا موقع آیا تو گھر کے لیے نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا. تو اب یہ امت دنیا کے لیے کیا مانگتی؟ یہ آخرت کے لیے مانگ کر اپنی زندگی گزار رہی تھی کہ بھئی اللہ کے راستے کو اپنا راستہ بناؤ، یقین ہمارا بنے اور اللہ کی قدرت دل و دماغ میں سما جائے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذوق بن جائے تاکہ پھر مخلوق سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی گزار دیں. پھر جو اللہ دیتے تو دنیا کی محبتوں سے دل پاک تھا تو جمانا گننا رکھنا یہ تو امت جانتی نہیں تھی. آپ نے ازواج مطہرات کو ام المومنین کو یہ بات فرمائی، امہات المومنین میں سے ایک کو غالباً حضرت زینب سے فرمایا، حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کہ یاد رکھ پیسوں کو گن گن کر مت رکھ، جس اللہ نے دیا ہے اس کے نام پہ خرچ کر. اگر تو بے گنے خرچ کرتے رہے گی اللہ بے گنتی تجھے عطا فرماتے رہیں گے. تو اس امت کو تو لینے کا راستہ دینے کا بتلایا، تم دیتے جاؤ اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جاؤ گے. تو اب صحابہ کا مزاج تو یہ بنا تھا کہ جو دے سکے دے دو، جب دے سکے دے دو، جہاں دے سکے دے دو، اور اس میں خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی جو اللہ کے نام پر آپ کی منشا پر لگ گیا وہ ہمارے لیے مسرت کے قابل ہے، اور جو بچ گیا وہ حسرت کے قابل ہے کہ کہیں یہ ہمارے کو دنیا کی محبت میں متوجہ تو نہیں کرے گا، اپنی ذاتی میلان میں تو نہیں لگائے گا. یہ کہہ کر اپنی ہر چیز کو لٹا دینا اور اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا اب ایک مزاج بنا تھا دعا کا. صحابہ کہتے ہیں غالباً عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تھا، بلال تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، اتنے میں سامنے سے ایک صحابی آئے اور چہرہ ان کا ایک دم اترا ہوا نڈھال تھا اور کپڑے ان کے بالکل پھٹے حال تھے. اب اللہ کے رسول صاحب نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول بیماری میں گھل رہا ہوں اور کوئی طبیعت کے اندر نشاط نہیں ہے اور غربت اتنی ہے کہ کپڑے پھٹ گئے اور محنت کرتا ہوں کوئی برکت نظر نہیں آتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تدبیر میں فیکٹری نہیں دے دی اور کوئی کارخانہ نہیں بتایا، کوئی اور چیز نہیں بتلائی. آپ نے فرمایا کہ جب دعا کرنے کا وقت آئے تو اس بات کے اوپر دعا کرو کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک ولم یکن له شریک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. بس یہ آخری آیت سورہ اسراء کی بتلا دی اور فرمایا اسے پڑھ کر دعا مانگا کرو. اب یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ 10 دن گزرے، پھر ہم آقا کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں وہ صحابی ملے جن کا چہرہ بیمار نڈھال تھا، وہ انار کی طرح کھل رہا تھا اور جن کے بدن پہ پھٹے حال کپڑے تھے اب صاف و شفاف کپڑے ان کے نظر آئے، طبیعت میں ان کی نشاط چہرے سے محسوس ہو رہی تھی. پوچھا اللہ کے رسول نے کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے دعا کی، اللہ نے میرے حالات بدل دیے. تو گویا دعاؤں کا تعلق اولاد میں ٹوٹے، کاروبار میں چھوٹے، اپنی زندگی میں آگے پیچھے ہو، یہ امت کو سہارا تھا، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہے اور یہ دعوت کی محنت اللہ کے تعلق کو پیدا کرنے کی محنت ہے. ایسا اللہ کا یقین ہے کہ ساری مخلوق کے مقابلے میں اللہ کا یقین غالب ہو. بقول احمد علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے میں فرماتے تھے 38 سال 40 سال پہلے جماعتوں کو روانہ کیا، ایک جماعت جانے لگی، کبھی شفقت و محبت فرما دے، جماعت کے ذمہ دار کو بلایا، اب بلا کے فرمایا کہ بیٹا جس جماعت میں اس مرتبہ چلنے میں اتنی محنت کر اتنی محنت کر کہ تجھے اللہ کا یقین ایسے آ جائے جیسے 100 کی نوٹ کا یقین ہوتا ہے. اب اس زمانے میں 100 کی نوٹ ہمارے زمانے کے 10,000 سے زیادہ تھی. میں 100 روپے جیب میں ہوں گے تو پورا ملک پھر لیں گے. یعنی پہلی بار جب جماعتیں اس زمانے میں بچپن میں دلی گئی تو 9 روپے میں جانا 9 روپے میں آنا ہوا کنسیشن ٹکٹ کے اوپر. تو اب اس زمانے میں 100 کی ویلیو کیا ہوگی. اب حج فرمانے کیسے یقین گویا آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ کہ اتنی محنت کرو، اللہ کی ذات کو پہچانو، ان کی قدرت پہ یقین کرو، ان سے تعلق قائم کرو کہ جتنا 10,000 اور 50,000 پہ اطمینان ہے اس سے زیادہ خدا کی ذات پہ اطمینان ہو کہ اس کے بغیر اللہ میرا کام بنا دیں گے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. اب نتیجہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا، حج فرماتے تھے ایک ہی مزاج بناؤ کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اللہ کا کام کریں گے. اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میں وہ ہوں جو تمہاری پرورش کرنے والا ہوں. الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ شروع ہوا اور قرآن پاک کی ترتیب شروع ہوئی. کیا مطلب کہ اللہ نے پہلے تعارف کروا دیا جسے تم اللہ کہتے ہیں وہ تمہارا پالنہار ہے، وہ تمہارا پرورش کرنے والا ہے، وہ تمام جہانوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے، اسی کے قبضے و قدرت میں سب کچھ ہے. اب اللہ کو اللہ مانا لیکن اللہ کو رب نہیں مانا. بھائی دکان سے کام بنے گا، مکان سے کام بنے گا، اب اللہ سے کام بنے گا، اس کا مزاج امت پہ ختم ہو گیا. اب اگر کوئی پوچھے تعارف کرے اور کرائے کہ بھائی آپ کون ہیں تو اب یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوں تو کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوگا. ارے بھائی مسلمان مسجد پوری بھری ہوئی ہے، آپ کون ہے بتائیے.
ایسا میں اللہ کا نام لیتا ہوں. کیا مطلب اللہ کا نام لیتا ہوں؟ اب یقین نہیں کہ اللہ کا نام لیتا ہوں اللہ میرے کام بنا دیتے ہیں. اور اگر یہ کہو میں جھاڑو دیتا ہوں، آپ بات سمجھ میں آ رہی، جھاڑو دیتے ہیں تو اس کا معاوضہ ملتا ہے، اس سے کام بنتا ہے. تو جھاڑو دینے پر جتنا یقین ہے اللہ کے خزانوں پہ اتنا یقین امت کو باقی نہیں رہا کہ بھائی اللہ سے ملے گا. اب حج فرماتے تھے کہ تم نہیں دیکھتے کہ الیکشن کا زمانہ آیا اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ کل تک پھٹی جوتی پہن کے پھرتے تھے اور پرانے کپڑے ڈالے رہتے تھے اور لوگوں سے آدھی روٹی کی بھیک مانگتے تھے. اب ایک دم زمانہ بدل گیا، جیت میں پھر رہے، کاروں میں پھر رہے، لوگوں کو بٹھا کے سب کا بل ہوٹلوں میں ادا کر رہے. ارے بھیا کیا ہو گیا کہ کل تک ایسے پھٹے حال اور قابل رحم بنے تھے، آج کہیں کہیں لوگوں کا بل تم دے رہے اور کاروں میں پھر رہے. ارے صاحب آپ کو پتا نہیں میں فلاں پارٹی کا کام کر رہا ہوں، اس کے ورکر کی طرف بلا رہا ہوں کہ لوگوں اس کو ووٹ دو اور اس کو اپنا نمائندہ بناؤ، اور وہ ورکر میری ذمہ داریوں کو پوری کر رہا ہے. تو فرمایا یہ ورکر بھی مخلوق ہے اور یہ نمائندہ بھی مخلوق ہے، تو یہ نمائندے پر اعتبار ہے تو اس کی کیفیت بدل گئی. تو تم یہ کیوں نہیں کہتے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے؟ تو آپ یقین ہی نہیں کر گیا کہ اللہ سے ضرورتیں پوری ہوتی. بلکہ اگر کوئی کہے کہ میری ضرورت اللہ پوری کرتا ہے تو اب اس پہ دھوکہ لگ گیا، بدگمانی ہو گئی، شبہ ہو گیا، یعنی ایمان اتنا بگڑ گیا، آنکھوں کا نور چھن گیا، دلوں میں قساوت آ گئی، ذہنوں میں باطل ظلمتیں آ گئی کہ اللہ کے خزانوں پر اعتبار ہی ختم ہو گیا. بغیر محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بار فرمایا کہ بھائی اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بھائی نماز اللہ نے دی ہے تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اور کفایت کے لیے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی تم کیا کرتے ہیں، بھائی میں نماز پڑھتا ہوں. ارے بھائی نماز تو دنیا پڑھی اور کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں نماز پڑھتا ہوں اللہ میری ضرورتوں کو نماز سے پورا کر دیتے ہیں. اب کیا ہوگا نماز سے ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں؟ پہلے آدمی کو یقین نہیں آئے گا، اور یقین آئے گا تو تقدس کی ایسی کیفیت تاری ہوگی اور اچنبے کے کا یہ حال ہوگا کہ اب وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا، اب ایک کو بلا کے لا رہے ہیں ذرا ادھر آئیے، کیا وہ صاحب کو دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ وہ ہے جن کے کام نماز سے بنتے. اب وہ تماشا بن گئے، وہ عجوبہ بن گئے، وہ ان کے کام نماز سے بنتے. حالانکہ نماز سے کام بننا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، نماز سے کام نہیں بننا یہ تعجب کی بات ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شہد پیتا ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، میں نمک چکھتا ہوں میرا منہ کھارا ہو جاتا ہے، اب لوگ اس کا نام اخبار میں دیں گے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی عجیب الخلقت آدمی ہماری آبادی میں ہے، شہد پیتا تو اس کو منہ میٹھا ہو جاتا اور نمک کھاتا تو اس کا منہ کھاڑا ہو جاتا. اب ہجوم ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے آ رہا. ہوا کبھی ایسا؟ لوگ پاگل کہیں گے ارے بھیا شہد سے تو مٹھاس آتی ہے اور نمک سے تو کھاڑا پن آتا ہی ہے. تو یہ جیسے نمک سے کھاڑا پن آنا اور شہد سے مٹھاس آنا یہ اس کی تاثیر ہے، تو نماز سے اور اللہ کے راستے سے ضرورتوں کا پورا ہونا یہ اللہ کے شان کی برکت اور تاثیر ہے. لیکن یقین اتنا لڑ گیا کہ اب اس پہ تعجب ہو رہا. اب الٹا یہ ہو گیا کہ ہونا یہ تھا کہ نماز پڑھے اور کام نہیں بننا. اب یہ تعجب کی بات تھی، یا اللہ نماز پڑھے پھر کام نہیں بنا، آپ کے راستے میں نکلے اور آپ راضی نہیں ہوئے اور آپ کا نام نہیں ہو پھر ہماری زندگی پریشانی میں رہی. یہ چیز آدمی کی ابتلا اور امتحان کی تھی. لیکن یا تو آدمی کا الٹا معاملہ ہو گیا تو حضرت اتنی محنت کرو کہ اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے. بلکہ کبھی یہ فرمایا ارے جسے اللہ کے نام پہ دنیا میں 2 روٹی لینا نہیں آئے گا اسے آخرت میں جنت کی نعمتیں لینا کیسے آئے گا؟ یہ تو سیکھو کہ اللہ پالتے ہیں اور اپنی قدرت سے پالتے ہیں. یہ جتنے اسباب ہیں یہ تو تربیت اور امتحان کے لیے ہے. ایک بلیا بھی ہے تجارت کر رہا ہے، اس کا یقین چیزوں پہ ہے، کاؤنٹر پر ہے، کاؤنٹر میں ملنے والے غلے پر ہے اور نفع اور نقصان پر ہے. لیکن ایمان والے کی نظر نہ کاؤنٹر پر ہے، نہ ٹیبل پر ہے، نہ سامان پر ہے، ان کے بیچ ہونے والے اعمال پر ہے. اگر ان عملوں پہ اللہ راضی ہو جائیں تو ظاہری خسارے کے باوجود اللہ اپنی قدرت سے میری پرورش کر دیں گے. اور اگر اللہ ناراض ہو کے ان میں دے دیں گے تو جیسے دینے کے بعد چوہے کو پکڑتے ہیں ویسے خدا غضب میں مجھے پکڑ لیں گے اور یہ چیزیں میری ہلاکت کا اور بربادی کا سامان بن جائے گی. تو امت کو بنیادی طور پر اللہ کا یقین سکھایا گیا اور اس ایمان کی بنیاد پہ اٹھایا گیا. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک امت کا ذہنیہ بنایا. گھر تشریف لایا، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، فرمایا عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب گھر کے چولہے بجھے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کے گھر جاتا ہوں مانگتا ہوں. آپ آئے نماز پڑھے دعا میں لگے، تھوڑی دیر میں پھر مسجد نبی سے حجرہ مبارک کی طرف پلٹے. فرمایا عائشہ اللہ نے کچھ دیا؟ تو اما جان کہتی میں رو پڑی اور کہا آقا سوائے فاقے کے اور کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا عائشہ گھبرا مت، میرے اللہ سے میں مانگتا ہوں. پھر پلٹ کے آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر پلٹ کے گئے. آپ کی چاہت پر اللہ پاک جنت کی نعمتیں دے دیتے، لیکن اللہ کے نبی یہ نہیں چاہے، یہ چاہے کہ تم
بار بار اللہ کی طرف رجوع ہو، تو امت کی تربیت کے لیے اپنی ذات پہ آپ نے مشقت جوڑی ہے. اور اسی لیے شاہانہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے کر دیا. حدیث قدسی کا خلاصہ ہے، من لم یرضى علی قضائی ولم یرضى علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی. حق تعالیٰ کا فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ میرے فیصلے پہ راضی نہیں رہتا اور میری بلاؤں پہ آمادہ نہیں رہتا، اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اگر میں رب ہوں تو میری ربوبیت پر چلو، میں مالک ہوں تو میری ملکیت میں اپنی اطاعت کا ثبوت دو اور اپنی زندگی کو اس تابعداری کے ساتھ گزارو. تو اب نتیجہ یہ کہ 2 بار آپ تشریف لائے، پھر مسجد نبی میں چلے گئے، 12 آپ نے نماز پڑھی. اتنی دیر میں حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اما جان آقا کہاں ہیں؟ تو اب یہ سارے منظر کو دیکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان کا دل پہلے پگھلا ہوا تھا، وہ ہچکیوں پہ آ کے کچھ کہہ نہیں سکی. پھر فرمایا آقا اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اپنی ضرورتیں وہاں اللہ کے پاس پیش کر رہے ہیں. حضرت عثمان رو پڑے، فرمایا اما جان ہم کس دن کے لیے ہیں اور آپ نے ہم سے کہا بھی نہیں. اور دوڑے ہوئے گئے اور کچھ روٹی موجود تھی، کچھ کھجور تھے، کچھ بھنا گوشت تھا، لے کر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رکھ کے چلے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار نماز سے فارغ ہوئے، پھر اپنے حجرے مبارک پہ آئے. فرمایا عائشہ اللہ نے بھیجا ہے. فرمایا ہاں بھیجا ہے. تو فرمایا اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور تیرا نبی تیرے فیصلے پہ راضی ہے. بعد میں پوچھا کون لے آئے؟ پہلے پوچھا اللہ نے دیا نہیں دیا، اور جب معلوم ہو گیا کہ آگا تو فرمایا کہ کس نے لایا؟ فرمایا عثمان لے آئے. پھر آپ نے جی بھر کہتے عثمان رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی اور امت کو یہ راستہ بتایا کہ محنت دین کی اور ایمان کی کرو اور دنیا کی سادگی پہ قناعت کرو اور آخرت کی فکروں پر اپنی زندگیوں کو چلاتے رہو. انہی فکروں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے چھوٹوں کو بھی ڈالا، بڑوں کو بھی ڈالا، کمزوروں کو بھی ڈالا، طاقتوروں کو بھی ڈالا، مردوں کو بھی ڈالا، عورتوں کو بھی ڈالا. اتنا ڈالا کہ امت کی عورتیں بے اختیار اللہ سے مانگتے رہتی تھی، گود کے بچوں کو لے کر ان کی شہادت کی دعائیں کرتی تھی اور اپنے بچوں کو لے کر نبی کی محبتوں میں دیوارہ وار ان کو کھڑا کرتے رہتی تھی. اور خود اس بنیاد کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا مزاج بنایا تھا کہ دنیا کو قناعت کرو اور دین کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو چلاؤ. اب ایسے اپنی زندگیوں کو بنانا اور ایسے اپنی زندگیوں کو چلانا. عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے علاقے میں رہنے والے اور جماعت گزری صحابہ کی وہاں سے، ان کو دیکھا، ان سے ملا، ایمان دل میں اتر گیا. اب جب یہ ایمان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو باپ مخالفت پر ہے، ماں غصے کے اندر ناراض ہے، یہاں تک کہ الٹا لٹکا کر کوڑے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کلمے کا انکار کر دے. لیکن وہ اس بات پہ جڑے ہوئے ہیں کہ میں کلمے کو کسی قیمت پہ چھوڑ نہیں سکتا. چچا نے اور باپ نے پیٹتے پیٹتے جب اپنے آپ کو تھکا دیا تو فیصلہ یہ کیا کہ یہ نہیں مانتا، اسے جلا کر ختم کر دو. جب آگ لگانے کی باری آئی تو ماں کی ممتا بھڑک گئی. اس نے کہا میں بھی اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی، لیکن آگ میں جلتا ہوا میں دیکھ نہیں سکتی، اسے گھر سے نکال دو. جب گھر سے نکالنے کو کہا تو انہوں نے گھر ایسے نکالا مارے غضب کے کہ بدن کی چندی چندی اتار لی اور بالکل برہنہ مادرزاد کر کے گھر سے باہر ڈھکیل دیا. مارے شرمندگی کے کہتے ہیں میں زمین سے چپٹ گیا اور کروٹیں لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا. ماں کو یہ منظر دیکھنا پسند نہیں آیا. اس نے کمبل اٹھا کے گھر سے پھینک دی اور کہا چلیے لے جاؤ اور اپنی سطر چھپا لے اور اپنا بدن ڈھانک لے. میں نے اسی سے بدن ڈھانکا اور آگے چل کر اسے پھاڑ کے 2 ٹکڑے بنا لیے، ایک کو تہبند کے طور پہ دوسرے کو چادر کے طور پہ ڈال لیا. پیروں میں آبلے پڑ گئے اور چلتے چلتے تلوے زخمی ہو گئے اور خون آلود ہو گئے. اسی حالت میں سفر کر کے مدینے میں آئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ اٹھایا اور مسجد نبی میں پہنچے. آقا کو اطلاع ملی تو آپ نے بلایا، اپنی ساری قربانی کی داستان سنائی اور ماں باپ کی عداوت اور خاندان کی دشمنی بتلائی اور کہا اللہ کے نبی میں آپ کے فتویٰ میں آیا ہوں، میرا ایمان کی تجدید کر دیجیے اور مجھے کلمہ پھر پڑھا دیجیے. آقا نے ان کو صفا پر مسجد نبی کے چبوترے پر ٹھہرا دیا کہ کہا ان کو یہیں پر رہنے دو. اب وہ وہاں پر رہ کر دین سیکھتے، آقا کے قدموں میں اپنا وقت گزارتے. تھوڑے دن میں اطلاع ملی کہ 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر دعوت اللہ کے کام پر دشمنوں کے مقابل پہ جا رہے ہیں تو بے چین ہو گئے. اے اللہ میرے محبوب نبی تو اللہ کے راستے میں جائیں اور دشمن کے مقابلے میں پہنچے اور میں یہاں صفا کے اوپر مسجد نبی کے چبوترے پر ٹھنڈی چھاؤں میں رہوں اور آنے جانے والے مجھے کھلاتے پلاتے رہیں اور ان کے ستو اور کھجوروں کے اوپر میں قناعت کروں. نہیں یہ کیسے ہو سکتا. صحابہ کی گزارش کی اور ان کی خدمت میں خوش آمد کی اور کہا للہ مجھے بھی اللہ کے راستے کے سفر کا سامان
کرا دو. کسی نے گھوڑے کا انتظام کر دیا اور کسی نے تیر و تلوار کا انتظام کر دیا. چپکے سے اٹھ گئے اور مجمع میں مل گئے کہ آقا دیکھ کر مجھے روکنے دیں کہ یہ تو سب کچھ لٹ لٹا کر آیا ہے, اسے رہنے دو تو میں آقا کی خدمت سے محروم ہوگا اور دین کی محنت سے میں دور ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر اپنے آپ کو اس قافلے میں چپکے سے شامل کرا لیا اور آگے بڑھے. خیال ہوا کہ کہیں آقا دیکھ کے راستے سے نہ پلٹا دیں. اپنے کپڑے کے ٹکڑے کو پھاڑا اور چہرے پہ نقاب کے طور پہ ڈالا اور بےجگری سے صحابہ کے ساتھ مل کر دشمنوں کے مقابلے میں جٹ گئے. جدھر جاتے سفید تہس نہس ہو جاتی اور دشمن کا خلاقمہ ہو جاتا اور ان کے پیر اکھڑ جاتے. یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا, مسلمانوں کو فتح دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کنارے پہ کھڑے تھے. آپ نے اپنی سواری کو دوڑایا اور اتنے میں ایک تیر اڑتی ہوئی آئی اور وہ ان کے گلے میں پڑی اور پار ہو گئی اور خون کا فوارہ نکلا. یہ اپنی سواری سے لڑکھڑا کے نیچے گرے اور اللہ کا نام لے کے کلمہ پڑا اور دم توڑ دیا اور شہادت کا مرتبہ پا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, فرمایا کہ ابھی جو جوان گرا وہ بڑا بے جگر اور بے بال تھا. اللہ نے اس کی قربانی کو سبب بنایا ہماری فتح کا اور اسلام کے غلبے کا. میں دیکھنے کے لیے آیا کہ وہ کون تھا, دور سے مجھے نظر نہیں پڑا. صحابہ نے فرمایا یہ وہی ہے لاشا جو یہاں پہ پڑا ہے. آپ نے نظر ڈالی تو چہرے پہ کپڑا تھا. اپنے مبارک ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا تو چہرہ حضرت عبداللہ کا تھا. اور ذوالبجادین کے نام سے قیامت تک احادیث کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ اور واقعہ ملے گا. اسی لیے کہ ذوالبجاد کہتے ہیں چادر والے کو اور ذوالبجادین کہتے ہیں دو چادر والوں کو. تو پوری زندگی دو چادر پہ قناعت کر کے گزار دی, لیکن کبھی دنیا کی طلب اور دنیا کا مطالبہ نہیں کیا. اور آج اس دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کی زندگی اور عزتوں سے کھیل رہے ہیں, خدا سے بدگمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ اللہ جو حدیث قدسی میں ان باتوں کو فرما رہے, ارے میرے بندے 7 زمین اور 7 آسمان میں نے بنائے, اس کے باوجود میں نہیں تھکا, تو تجھے کیا گمان ہے کہ تجھے 2 روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ تو کیوں مجھ سے بدگمان ہوتا؟ تو مجھے پہچان, میرے خزانے تیرے لیے ہے. لیکن ہماری زندگی کا حال تو باطل بنیادوں پہ ہے. اور ان کی زندگی جب پاکیزگی پر آئی تھی تو 2 چادروں پہ قناعت کر کے زندگی گزار دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے چہرے کو دیکھا تو بے اختیار آنسو نکلے, چہرے پہ ڈھل گئے. فرمایا ارے اس جوان کی تمنا اس سینے کے اندر دبی تھی اور قبر میں دبا لیا, لیکن دنیا میں اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کا وقت نہیں پایا. فرمایا میرے ساتھی کے جنازے کو تیار کرو, میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. اور جنازہ تیار ہوا تو بہتے ہوئے آنسوں سے آپ نے نماز سے جنازہ ادا فرمائی, اپنے مبارک کاندھوں پہ اٹھایا. صحابہ دیکھ کے رش کر رہے تھے. قبر کے قریب پہنچے تو فرمایا ابو بکر تم اتر جاؤ, اور کہا عمر تم اتر جاؤ. ادبن الی اخاکما ادبن الی اخاکما, تم دونوں اپنے بھائی کا ادب کرو, اسے کوئی دھکا اور تکلیف پہنچنے مت دو. اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا کتنی محبت کر رہے ہیں. اور جب قبر میں اتارا گیا تو آپ نے قبر میں دیکھا, پھر نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا, پھر آنسو آپ کے ڈھل گئے اور بے قرار ہو کے فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہنا, آپ کا نبی اپنے امتی سے راضی ہے اور آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے. صحابہ کہتے ہماری چیخیں نکل گئی. حضرت عمر رو پڑے, عبداللہ ابن مسعود چیخ پڑے اور فرمایا کہا اس پردیسی جوان کی جگہ ہمارا جنازہ ہوتا اور آقا کی مغفرت کی گواہی مل جاتی تو ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جاتا. تو ان بنیادوں پر جب یقین اللہ کا بنا تھا تو اپنی زندگی کے نذرانوں کو پیش کرنا اور دنیا کی محبتوں سے اپنی نگاہوں کو بلند کر کے چلنا ان کی زندگیوں کا ایک ذوق بنا تھا کہ انہی محنتوں میں صبح, انہی محنتوں میں شام. اس لیے کہ وہ اپنے محبوب آقا کو دیکھتے تھے کہ لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اپنے آپ کو بے قرار اور اپنے گھرانوں کی بے چینیوں کو گوارا کر رہے ہیں. وہ لاڈلے نوازوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لاڈلی بیٹی کے گھر میں چولہا بجھ گیا ہے اور فاقے چل رہے ہیں. حضرت علی آئے ہیں, دیکھا کہ فاطمہ کے چہرے پہ پپڑیاں ہیں اور آنکھیں اندر کو چھوٹی ہیں اور بچے بلبلا رہے ہیں. فرمایا فاطمہ صبر کر لو, میں مزدوری کر کے ڈالوں گا, اس لیے تم اپنے آپ کو ذرا برداشت کر لو اور بچوں کو مجھے دے دو, یہ تمہیں ستا رہے ہیں, میں ان کا دل بہلا لوں گا. حضرات حسن حسین کو لے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کے باغ پہ مزدوری کو چلے گئے اور وہاں پانی کھینچ کر سین کر ان کے درختوں کو ڈال رہے ہیں اور معصوم نواز سے وہاں پر کھیل رہے ہیں. اتنے میں تو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آقا نے دیکھا تو مچل گئے اور تڑپ کے دونوں بیٹوں کو اٹھا لیا اور لاڈلے نوازوں کو اپنے گود میں لے لیا. فرمایا علی یہ چلچلاتی دھوپ میں تم میرے نوازوں کو کیوں لے آئے؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول ابھی سفر سے لوٹا ہوں, فاقے گھر میں چل رہے ہیں,
فاطمہ بے حال ہے، بچوں کو سنبھال لوں گا، ان کا دل بہل جائے گا، اتنے میں میری مزدوری ہو جائے، میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا علی جب تک تم مزدوری کرو ان کا نانک ان بچوں کی خدمت کرے گا۔ یہ کہہ کر تو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان لاڈلے بیٹوں کو اور نواسوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیے، اور جس گلی سے گزرتے صحابہ چیخ اٹھتے، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے نبی کے دو پھول ہیں، جنہوں نے ان کو خوش کیا انہوں نے اللہ کو خوش کیا اور اللہ کے رسول کو خوش کیا، اور جنہوں نے ان کو ناراض کیا انہوں نے اللہ کے نبی کو اور اللہ کو ناراض کیا۔ یہ کہہ کر ان لاڈلے نواسوں کو لے کر آپ چلے، یہاں دیکھے کہ لے کر آپ آئے اور ان کا دل بہلاتے رہے۔ حجر مبارک میں آپ موجود ہیں، حضرت حسن آپ کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں، اپنی ہتھیلیوں پہ چل رہے ہیں، اور گھٹنوں کے اوپر آپ بیٹھ کر اپنے لاڈلے بیٹے کو نواسے کو سواری بنا دی اور اپنی سواری پر ان کو بٹھا لیا، اور وہ آپ کے بال مبارک کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آواز لگائی تو فرمایا عمر اندر آ جاؤ، یہاں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اندر آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ آقا کے کاندھے پر اور گردن مبارک کے اوپر لاڈلے حسین بیٹھے ہیں اور ان کے پیر دونوں جانب لٹک رہے ہیں اور ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال ہیں، تو آپ چیخ اٹھے اور کہا حسین حسن تم نے کس کو اپنا سوار بنا لیا اور کس کی کے اوپر آپ تم سواری کر رہے ہیں؟ جب کہا کہ تم نے کس کو اپنی سواری بنا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور چہرہ اٹھا کے حضرت عمر کو دیکھا اور فرمایا عمر دیکھتے نہیں سوار کتنا پیارا ہے جس نے اپنے نبی کو سواری بنا لی۔ یہ کہہ کر آپ نے دل جوئی اور تسلی کا سامان کیا۔ میرے دوستوں ایسے لاڈلوں کو بلکتا ہوا دیکھا، ایسی چہیتی بیٹی کو سسکتا ہوا دیکھا، اپنے گھرانے کی قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے گئے اور اتنی قربانیاں دی کہ حضرت فاطمہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رحمت فرمائے ہمارے باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دنیا سے پردہ فرما گئے اس حال کے اندر کہ پورے گھرانوں پہ 2 وقت کا فاقہ تھا اور کسی گھر میں چولہا سلگانے کی نوبت نہیں آئی، لیکن امت کا غم تھا، امت کے لیے بے قرار تھے، ہر کروٹ امت کو یاد کیا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے گود میں سر تھا لیکن جس بیوی کے گود میں سر تھا اس بیوی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ فرمایا عائشہ مجھے امت کا غم ہے، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ مسجد نبی میں اقامت ہونے لگی اور جماعت ٹھہرنے لگی، فرمایا عائشہ پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا نبی ایک بار اپنی امت کو جی بھر کے دیکھ لے۔ پردہ ہٹایا گیا تو آقا دیکھنے لگے، بے چین اتنے تھے کہ ٹھنڈے پانی کے تشت میں اپنے دست مبارک کو ڈال رہے ہیں، چہرے پہ پھیر رہے ہیں، لیکن وہ فکر اتنی تھی کہ امت کے علاوہ کوئی اور دل و دماغ پہ تاری نہیں تھا۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو امت کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کیا۔ حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کی قسم جس پہ میرا ایمان ہے، نہ میں نے آقا کا چہرہ اتنا کھلاوا کبھی پہلے دیکھا نہ بعد دیکھنے کو ملا۔ اپنے خون کی سینچی ہوئی باغ کی بہاروں کو آپ دیکھ رہے تھے اور صحابہ کی صفوں کی سیدھی ہونے کو دیکھ کر آپ کھل رہے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ صف توڑ کر آقا کے قدموں سے لپٹ جاؤں، لیکن ڈر تھا کہ امت بے صبری ہو جائے گی اور فتنہ بڑھ جائے گا۔ میں گھٹ گھٹ کر کے اپنے غم کو برداشت کرتا رہا۔ آقا ہم کو دیکھتے رہے، فرما عائشہ پردہ گرا دے۔ پردہ گرایا گیا، تھوڑی دیر میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آخری نگاہیں بھی امت پر ڈالی اور امت ہی سے امید باندھی کہ میری امت میرے کام کی امین بنے اور دنیا میں انسانوں کو ہدایت کے راستے پر ڈالے۔ اسی لیے دشمنوں کے لیے بھی آپ نے دعائیں کی اور امت کو ان محنتوں پہ آخری دم تک لگایا۔ دن پورا گزر گیا، صحابہ کی تعداد بڑھتے چلے گئی، رات آ گئی، اندھیرا ہو گیا، حجر مبارک میں لوگ دھکے کھانے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اما جان چراغ جلا دیجیے، لوگ زیادہ ہو گئے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخ نکل گئی اور فرمایا ارے نبی کے گھر میں اتنا تیل کہاں ہے کہ چراغ روشن کریں؟ تو صحابہ رو پڑے اور کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں چراغ نہیں ہے، کیا آپ اندھیرے میں رہے؟ تو آپ رو کے فرمانے لگی کہ ہمارے گھر میں کئی دن کے فاقے ہوتے اور کبھی تیل آتا تو بجائے چراغ میں ڈالنے کے آقا اپنے پیٹ میں ڈال لیتے یا ہمارے پیٹ میں ڈالتے اور کہتے عائشہ اسے پی کے بھوک بہلا لے اور دنیا کی زندگی پہ قناعت کر لے۔ تو آقا اندھیرے میں رہنا گوارا کر گئے، لیکن امت کو ایمان کا نور دے گئے اور رات دن ان محنتوں کے اندر اپنے آپ کو بے چین کیے۔ میرے دوستو دعوت اللہ کی محنت آقا کے غم کی امانت ہے، آپ کی ارمانوں کا مظہر ہے، اور اس محنت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک امید باندھ گئے کہ میری امت اس کام کو کرے گی۔ موت برحق ہے، زندگی جواب دے گی، قیامت کے میدان میں دامن شفاعت تھامنا ہوگا۔ اگر ان محنتوں سے محروم ہو گئے تو کہیں ہم آقا کی نگاہوں میں گر نہ جائیں حشر کے میدان میں اور دامن نبوت چھوٹ نہ جائے ہمارے ہاتھوں سے۔ اس لیے دنیا میں بھی اللہ کی غیبی مدد آئے اور باطل نظام ٹوٹے اور زمانے
زمانے کے فرعون ڈوبے اور زمانے کے قارون دھسے اور زمانے کی نمرودی طاقتیں پاش پاش ہو، وہ طاقت اللہ نے دعوت اللہ کے کام میں رکھی ہے اور ایمان کے راستے کی برکتوں کے اندر ان کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ اس کا مجھے اور آپ کو مستحق بنا دے اور ان محنتوں پہ جان چھڑکنے والا بنا دے۔ اس لیے ہمت کر کے حوصلہ کر کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ مرتے دم تک دین پہ مر مٹنا ہمارا ذوق بن جائے اور ان محنتوں کے ذوق کو قائم کرنے کے لیے 4 مہینے اور 40 دن اللہ ہماری زندگی میں زندہ کر دے اور اس مزاج پر خدا ہمیں دنیا اور آخرت میں روشن کر دے۔ ہمت کر کے نیت کریں اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو دین کی محنت پہ کھڑا کرے اور ہماری مجلسوں کو عالم کے بگاڑ کے دور ہونے کا ذریعہ بنائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا قونا على الجهاد في سبيلك اللهم قونا على الجهاد في سبيلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے مولا ہمارے قصوروں کو درگزر فرما آپ کی نعمتوں کو لیتے رہے اور آپ ہی کو اپنی بغاوتیں دکھلاتے رہے مولا مجرم آپ کی بارگاہ میں ہم سب بھکاری بن کر بیٹھے ہیں اے اللہ آئے نہیں آپ کی عزت کی قسم لائے گئے آپ ہی نے توفیق دی آپ ہی نے کرم فرمایا مولا ہم سائلوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما بے شک ہمارے گناہ پہاڑوں سے بڑھ کر ہیں لیکن مولا آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے آپ ہی نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اے اللہ اپنے کرم سے ایمان کا کمال دے دیجئے اے اللہ توکل کی دولت دے دیجئے اے اللہ تقوی و طہارت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے اے اللہ صفات قبولیت سے زندگی کو آباد فرما اے اللہ اب جس قدرت سے آپ نے بلایا اور جس قدرت سے آپ نے اپنے در پر جمع فرمایا اے اللہ موت تک دھتکار مت دیجئے اور غیر کی چوکھٹ پر جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ دعوت کی عظمت عطا فرما دعوت کی حکمت عطا فرما دعوت پہ بصیرت عطا فرما دعوت پہ استقامت عطا فرما اے اللہ صفات ایمان سے پوری امت کو متصف فرما اے اللہ آپ کیا ناراض ہو گئے سارا عالم روٹ گیا اے اللہ امت کی چول چول ڈھیلی ہو گئی اے اللہ جس امت کے لیے تیرے حبیب نے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا اور آپ کے حبیب نے اپنے خون پاک کو بہایا مولا آپ کی عزت کی قسم اگر پوری امت ذبح ہو جائے تو آپ کے حبیب کے ایک قطرے خون کا حق ادا نہیں ہو سکتا اے مالک ایسی گناہگار امت آپ کی بارگاہ میں بیٹھی ہے آپ کے نبی کی اے اللہ آپ ہی سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں مولا ہمارے ضعیفوں پہ رحم فرما ہمارے بوڑھوں پہ کرم فرما ہمارے جوانوں کو بے پناہ اپنی رحمت کی آغوش پہ لے لے اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت بنا دے گھر گھر میں دین داخل فرما ہماری عورتوں کو دیندار بنا ہمارے بچوں کو دیندار بنا اے اللہ جتنے اسوار آپ کے نام پر ہو رہے ہیں ان سب کو قبول فرما لے ان میں صفات قبولیت عطا فرما دے اب تک جتنے سفر ہوئے ان سارے اسوار کو ہر ایک کو قبول فرما لے اے مولا ہم تو نکمے اور ناکارہ ہے کوئی عمل آپ کی عزت کی قسم آپ کی شان کے لائق نہیں بن سکا اے اللہ بس آپ ہی اپنے نام کی لاج رکھ لیجئے اور آپ ہی اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیجئے اے اللہ ہر طرح ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ آپ نے اس صدی میں اس کام کو چلایا اور اے اللہ اپنی قدرت سے سارے عالم میں پھیلایا اے محافظ حقیقی اپنے کرم سے اس کام کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما کام سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما کام سے نسبت رکھنے والوں کے نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرما اے اللہ اپنے گھر کی عظمت و عزت میں اضافہ فرما اپنے حبیب کے دیار اقدس کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما اے اللہ ہر طرح عافیت نصیب فرما
اے اللہ ہم پر کرم فرما، فضل فرما۔ اے اللہ نکمے ہیں، بے طرف ہے، کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ جیسے آپ نے اب تک اپنی قدرت سے چلایا، آپ کے پیارے حبیب نے آپ کو لاڑ و پیار سے پکارا، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔ اے اللہ جیسے دودھ پیتے بچوں کی مائیں نگرانی کرتی ہیں اور مائیں پرورش کرتی ہیں، مولا اس سے زیادہ آپ کی عزت کی قسم ہم کمزور ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہماری نگہبانی فرما۔ اے اللہ اس امت کو سرخرو فرما۔ اے اللہ اپنی قدرت سے زمانے کے باطل کو توڑ دے اور باطل کا سر پھٹول کر دے اور حق کو اپنے کرم سے سارے عالم میں جاری و ساری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، موذی و مہلک امراض سے بچا لے، ہم سب کی بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، نشاط عطا فرما، اپنے نام پر اپنے محبوب نبی کے کام پر ہمیں استعمال فرما۔ اے اللہ حفاظ کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس حافظ ظہیر کو بھی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے آپ کو پیارے ہو گئے، اے اللہ ان ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے متعلقین کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے ساتھ کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے وہ محبوب بندے جن کے ہم پر پوری امت پر احسانات ہیں اور اے اللہ وہ آپ کو پیارے ہو گئے، اے اللہ ان کو اپنی شان جگہ عطا فرما، اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرما، ان میں ہمارے ماں باپ کو بھی شامل فرما، ہمارے محسنین و مخلصین کو بھی شامل فرما۔ اے اللہ جو حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امیر محترم کا کرم فرما، فضل فرما، ان کے تقوی و طہارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی روحانیت میں برکت عطا فرما، تاجر صاحب کو امت میں سلامت فرما۔ اے اللہ امت کو یتیم ہونے سے بچا لے، اپنے محبوب بندوں کو پوری دنیا میں سروں پہ سلامت فرما۔ اے اللہ خیر کو چلا دے، بہت کمزور ہے، شیطان ہمارا ڈاکو ہے، نفس ہمارا سفیدی ہے، اے مولا اپنی قدرت سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ آپ ہی نے بلایا، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ لاکھوں بندے ہیں اللہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور اے اللہ آپ کے پردے کو پکڑ کر آپ کے سامنے تڑپتے رہے اور لاکھوں بندوں کو آپ اے اللہ اپنے حبیب کے دیار پر پہنچائے اور اے اللہ لاکھوں بندے تیرے راہ میں پھر رہے ہیں، جنگل جنگل اور خاک خاک چھان رہے ہیں، اے اللہ ان کے بچے بلک رہے ہیں، ان کی بیویاں انتظار کر رہی ہے۔ اے مولا اپنے کرم سے ان قربانیوں کو بہانہ بنا کر عالم کا باطل توڑ دے، حق کو دنیا میں پھیلا دے۔ اے اللہ یہ جوان اپنی جوانی میں بھکاری بن کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہر منزل پہ ہر امتحان میں کامیاب فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما، ہر سرخروئی مقدر فرما۔ اے اللہ یہ بڑے بوڑھوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو خیر کے لیے قبول فرما اور خیر کو دنیا میں چلا دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ اور علماء دین کے داعی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے سب کے ساتھ خیر کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ مولا ہمیں محروم مت فرما، آپ قریب ہیں، کرم کی شان آپ کی ہے، آپ ہی نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، میرے نبی جب میرے مجرم اور خطا کار بندے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو خالی لوٹاتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ اے شرمیلے مولا تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، مولا بوڑھے ہیں جن کے بال ایمان پہ سفید ہو گئے، معصوم ہیں جن کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، اے اللہ جن کے سینوں میں تیرے حبیب کے راستے کے علوم و قرآن ہے، اے مولا امت پہ کرم کی بارش برسا دے، رحم کا فیصلہ فرما دے، کرم کی چادر اڑا دے، اے اللہ دین کی محنتوں کو زندہ فرما دے، فتنوں سے بچا لے، بگاڑ سے بچا لے، نیتوں کی خرابی سے بچا لے۔ اے مالک ہم پہ کرم فرما، تیرے کرم کے بغیر آپ کی عزت کی قسم چارہ نہیں، نہ کوئی قربانی کہلا سکتی، نہ کوئی عمل کہلا سکتا۔ اے مالک ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اے رحیم جس سے رحم کا طلبگار ہے، مولا اگر آپ نے دھتکارا تو کس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے؟ اے اللہ اگر آپ نے ٹھکرایا تو کس کے پاس جا کے ماتھا رگڑیں گے؟ اے مولا ہمیں اپنا بنا لے، غیر کا بننے سے بچا لے، توکل کا کمال، صفات دعوت، قبولیت اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ذلت و رسوائی سے دنیا میں بھی بچا، آخرت میں بھی بچا۔ اے مالک پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پہ کرم فرما۔ اے کریم آپ کے خزانے وسیع ہیں، اے اللہ اپنی قدرت سے باطل کو جھنجھوڑ دے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، حق کو اپنی قدرت سے بلند فرما دے، اے اللہ ایک ایک نکلنے والے کو قبول فرما، جو کچھ خیر آپ کے پیارے نبی نے مانگے وہ سب کچھ عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی اس سے حفاظت فرما۔ اللهم انا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله
الخير ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.